بات کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور آپ اکیلے ہوں تو آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی بچا سکے۔ جب خون میں کولیسٹرول کا لیول حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ کولیسٹرول جا کے دل کو سپلائی کرنے والی خون کی نالیوں میں جگہ جگہ بلاکس بناتی ہے، جس کی وجہ سے دل کو جانے والی آکسیجن اور نیوٹرنٹس کی سپلائی خراب ہوتی ہے اور اسی طرح بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہارٹ اٹیک کے کچھ سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اگر آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک کے سمٹمز آئیں تو آپ اپنی جان بچا سکیں۔ ہارٹ اٹیک کے سب سے کامن سمٹمز کی اگر بات کریں تو چیسٹ ڈسکمفرٹ ان سب میں سے بہت کامن ہے۔ چیسٹ ڈسکمفرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیسٹ میں ایک عجیب سی فیلنگ محسوس ہوگی اور آپ کو چیسٹ کافی بھاری لگے گا، جیسا کہ کوئی ہاتھی آپ کے اوپر بیٹھا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو چیسٹ میں درد ہو سکتا ہے جو آپ کے لیفٹ بازو تک جا سکتا ہے۔ یہ درد آپ کو آدھے منہ اور جبڑے میں بھی فیل ہو سکتا ہے۔ اچانک ماتھے پہ پسینہ آنا اور دل کا خراب ہونا یہ بھی ہارٹ اٹیک کی نشانی ہے۔ آپ کو اچانک چکر بھی آ سکتے ہیں اور سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسا آپ کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہو، اس کو پیلپیٹیشنز کہتے ہیں اور یہ بھی ہارٹ اٹیک کی ایک نشانی ہے۔ اگر اس طرح کے سمٹمز آپ کو کبھی محسوس ہوں تو آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی ابتدا ہے اور آپ کو فوری طور پہ کچھ سٹیپس لینے چاہیے جو آپ کی جان بچا سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے دوسروں سے مدد لینے کی اپیل کرنی ہے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریسکیو 1122 کو کال کریں اور ان کی ہیلپ لیں۔ اس کے بعد آپ نے فوراً ایک میڈیسن لینی ہے جس کا نام ہے ایسپرین 325 ملی گرام۔ یہ دوائی آپ کی جان بچا سکتی ہے کیونکہ ایسپرین خون میں جا کے ان بلاکس کو راستے سے ہٹاتی ہے جو کولیسٹرول کی وجہ سے بنی تھی اور اس طرح یہ دل کو آکسیجن اور خون کی سپلائی بحال کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے، تو یہ میڈیسن آپ کو لازمی کھانی چاہیے۔ ہارٹ اٹیک کے دوران پیشنٹ کافی سٹریس میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم اس وقت ایکٹیویٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھیں اور لمبی لمبی سانس لیں تاکہ آپ کی باڈی تھوڑی ریلیکس ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے ایک تکیہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا ڈائفرام ریلیکس ہو اور آپ کو سانس لینے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی آپ کو ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہوں تو کھانے پینے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ چیزیں آپ کی جان لے سکتی ہیں۔ کوشش کریں جب تک ہارٹ اٹیک کو کنٹرول نہ کیا جائے تب تک آپ کچھ نہ کھائیں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کو ہارٹ اٹیک کے دوران کرنی چاہیے جو آپ کی اور آپ کے پیاروں کی جان بچا سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے کوئی بھی سجیشنز ہوں تو کامنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کریں۔ شکریہ۔